آج ایک واقعہ ہوا ہے جس میں 2 ISI کے افسران کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اور اس کے لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خراسان ہے وہ اسی کا TTP کا ایک اس نے اس کی رسپانسبلٹی بھی. اب دیکھیں نا، آپ کا ستارہ شجاعت بندہ جو ہے انہوں نے کل مارا ہے، آج انہوں نے اس کی قبول بھی کی ہے. 2018 کو جو ایشین ٹائیگر ملا تھا عمران خان صاحب کو، انہوں نے 3.5 سال میں اس کو ایشین بلی بنا کے رکھ دیا. بازار جلدی بند ہوں گے تو بچے کم پیدا ہوتے ہیں، حاجی آصف صاحب نے یہ فرمایا، اور رات 8 بجے بازار بند ہونے سے آبادی میں اضافے میں کمی آئے گی. آپ دیکھیں، میں نے بھائی صاحب جہاں پہ 8 بجے مارکیٹیں بنتی ہیں وہاں پہ بچوں کی جو ہے نا تعداد کم ہے پیدا ہونے کی. ابھی جو تازہ ترین واقعہ پیش آیا وہ بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے کافی سخت قسم کا استعمال پاکستان کے حوالے سے، اور انہوں نے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز کہا ہے. اس طریقے سے حالات خراب ہیں کہ آپ کے پڑوسی ممالک میں ان کے جو ٹیلی ویژن شوز ہیں وہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ لوگ غباروں میں گیس بھر رہے ہیں، آپ کے پاس سلنڈر نہیں موجود ہے. آپ کے حالات یہ ہیں. یہ جو سی پیک کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا، جو اجیت ڈوول صاحب ہیں، انہوں نے ایک سیل قائم کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈسٹرائے سی پیک. تو ہر طرف سے خرابی ہے، کوئی اچھی خبر نہیں، ٹی وی پہ آنے کو بھی دل نہیں کرتا. میں تو جان صبح ٹویٹ دے کے چھڑا لیتا ہوں کہ جان چھٹ جائے، پر چھٹ نہیں رہی. آج سمبولکلی کابینہ کی میٹنگ میں کوئی بتی نہیں جل رہی تھی، کوئی لائٹ جو تھی وہ آن نہیں تھی کیبنٹ روم میں. یہ ایسے حالات ہیں کہ میں کہوں گا کہ اگر یہاں پر کوئی کلونیل پاور ہوتی، اگر کسی نے ہمارے ملک کو فتح کیا ہوتا. ہم مایوسی میں ہیں. اگر ہم مایوسی میں ہیں تو عام آدمی کا کیا حال ہے؟ ہم ڈپریشن میں ہیں، ہم فرسٹریشن میں ہیں کہ یار کیا بنے گا. بجلی سے چلنے والے غیر مؤثر پنکھے 1 جولائی یعنی 1 جولائی 2030 کے بعد فیکٹریوں میں تیار نہیں کیے جا سکیں گے. روٹی جب وہ آئے تھے یہ سب کچھ 25 روپے کی. قاضی صاحب آپ اسحاق ڈار کے پاؤں چومے کہ انہوں نے اس ملک کے چند بڑے اشرافیہ خاندانوں کے لیے 22 کروڑ عوام کی بلی چڑھا دی ہے، انہیں سولی پہ لٹکا دیا. مرو، خودکشی کرو، میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ روٹی کھاؤ. نمسکار دوستو، ایک چیز ہوئی ہے، پاکستان کے ISI آفیسر جو ہے ان کو ٹھوکا گیا ہے. دو ISI کے جو آفیسر تھے ان کو یہاں پر. اب ذرا دیکھیے، پاکستان کے لیے اپنے ہی دیش میں، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے خیبر ہو، چاہے POK ہو، چاہے سندھ ہو، وہاں پر مطلب کی پرابلم آنا شروع ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب کچھ چیز ہوتی ہے، کچھ چیز ہونے والی ہوتی ہے، تب اس کے آثار دھیرے دھیرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پاکستان میں بالکل ایسا ہو رہا ہے. اور پھر بھی پاکستان کے کئی سارے پینلسٹ کو ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ بھائی انڈیا جو ہے وہ CPEC کو بریک کرنے کے لیے نئے آپریشنز کروا رہا ہے. اب بھائی آپریشن ہم کیا کروائیں گے؟ عمران خان جو گیا اسی نے یہاں پر سب کچھ کر کے گیا تھا، انڈیا کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی. CPEC پر تالے اسی نے لگوائے تھے نا. $40-45 بلین کا جو ٹوٹل انویسٹمنٹ کرنا تھا، جس میں 15-20 کا ہوا تھا، چائنا کو بھی لگ گیا کہ بھائی یہاں پر کہاں ہم نے پیسے برباد کر دیے. تو یہی سچویشن چل رہی ہے پاکستان کے اندر. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. اور ہاں دوستو، سپر تھینکس کے ذریعے ہمیں سپورٹ کرنا نہ بھولیں. آج ایک واقعہ ہوا ہے جس میں 2 ISI کے افسران کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اور اس کے لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خراسان ہے وہ اسی کا TTP کا ایک اس نے اس کی رسپانسبلٹی بھی کلیم کی ہے، لشکر خراسان. تو میں بلکہ اسی طرف آ رہا تھا. زبی اللہ مجاہد جو ہے انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے. محمد خراسانی جو TTP کے ہیں وہ بھی مسلسل جو ہے وہ سنب کر رہے ہیں پچھلے 1 ہفتے سے. مسلسل بار بار ایک تضحیق کے مترادف جو ٹویٹس کر رہے ہیں 1971 کے حوالے دیے جا رہے ہیں. TTP کے پاس یا طالبان جو افغانستان ہے ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ان کے پاس اتنی ڈرون ٹیکنالوجیز نہیں ہیں، ان کے پاس مسل سسٹم نہیں ہے. پاکستان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وائی پاکستان از ناٹ ریٹیلیٹنگ. ایک یہ کویسچن تھا. آپ نے بتایا کہ خانیوال کے اندر بھی جو 2 ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کو دن دہاڑے مرڈر کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد رسپانسبلٹی، اور لاہور سے کتنا دور ہے، پنجاب کے اندر ہے، اور بلوچستان کے اندر ان کی ایکٹیویٹیز مزید بڑھ رہی ہیں، اور پاکستان اس کے اوپر کوئی ریٹیلیٹ نہیں کر رہا. آج بلکہ اس کا میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا. آپ اس میں بہت ویک لگ رہے ہیں. آج رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم TTP کو مذاکرات کے ٹیبل پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں.
یہ اسٹیٹمنٹ ہے آج کی رانا ثناء اللہ صاحب کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ویک اسٹیٹمنٹ ہے. یہ اب ٹیبل سے بات بڑھ کے اب آگے آپ کے ڈرائنگ روم تک آ چکی ہے بات. آپ یہ پلیز ٹیبل پہ بیٹھنا چھوڑ دیں. آپ کے اسی ٹیبل نے آپ کو اس جگہ پر لے کر آیا ہے کیونکہ آپ نے ان کو ایک ٹائم دیا ہے. انہوں نے ٹائم بائی کرتے رہے ہیں اور آپ کے اندر وہ گھس چکے ہیں وزیرستان میں. ان کے پاس سیف ہیونز ان پاکستان اب ان کے پاس ہے اور وہ مسلسل اب وہ دے آر ایون دین موونگ ٹورڈز پنجاب. ٹی ٹی پی تو آپ اس وقت آپ نے صوبہ پختون کا خیبر کیپے کے تو آپ آلموسٹ یو ہیو ابینڈن اٹ. خاص آپ تو اس کو ابینڈن کر چکے ہیں. کبھی انہوں نے اس پہ ملال بھی نہیں کیا, کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا. حالانکہ 58% جتنے اٹیک ہو رہے ہیں سارے صوبہ سرحد کے اندر ہو رہے ہیں. اس سے اگر آگے چلیں تو پاکستان کے اندر پولیٹیکل اور اکنامیکل انسٹیبلٹی کی اس طریقے سے حالات خراب ہیں کہ آپ کے پڑوسی ممالک میں ان کے جو ٹیلی ویژن شوز ہیں وہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ لوگ غباروں میں گیس بھر رہے ہیں. آپ کے پاس سلنڈر نہیں موجود ہے. آپ کے حالات یہ ہیں. آپ کی کھانے کی روٹی 25 روپے کی اور نان 30 روپے کا ہو چکا ہے. اور آپ کا جو 20 کلو کا آٹے کا تھیلا ہے پہلے 2500 کا تھا وہ 2700 کو ہونے کا خطرہ ہے. تو اس میں دیکھا جائے اور جس طریقے سے بلکہ طالبان کے آپ نے ٹویٹ بھی دیکھے ہوں گے, ان کے ویڈیو بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ کس طریقے سے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کے فارن منسٹر کا کس طریقے سے مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کے قرضوں کا مذاق کس طرح اڑا رہے ہیں. آپ کی کرپشن کو کس طرح وہ سنب کر رہے ہیں. اور پھر وہ نہ صرف طالبان پوری دنیا بلکہ اس وقت دیکھ رہی ہے اور آپ اس میں ابھی تک سیریس نہیں ہے. آپ کے کچھ آرٹیکل ایسے لکھے گئے ہیں, کچھ ویڈیوز ایسی نکل رہی ہیں, کچھ آڈیوز ایسی نکل رہی ہیں. لگ رہا ہے کہ آپ میرا مقصد ہے کہ یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان یو آر ناٹ سیریس اباؤٹ سیونگ پاکستان. یہ نظر آ رہا ہے افسوس کے ساتھ. ابھی جو تازہ ترین واقعہ پیش آیا وہ بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے کافی سخت قسم کا استعمال پاکستان کے حوالے سے, اور انہوں نے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز کہا ہے. دفتر خارجہ نے اس کا کافی جو ہے وہ سخت جواب دیا ہے. بخاری صاحب, میں اسی صورتحال کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سچویشن جو ہے وہ کچھ مختلف نہیں ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہم دیکھتے رہے کہ اس طرح کی جو بےہودہ اور گھٹیا کوشش ہے وہ پہلی بار نہیں ہو رہی. یہ تو ایک تسلسل ہے, اور تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ بھارت اس طرح کی چیزیں کرتا رہتا ہے, جبکہ ان کو پتا ہے کہ ہم ایک بڑے چیلنج سے خود گزر رہے ہیں. ہمیں خود دہشت گردی کا جو ہے وہ سامنا ہے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے, ہندوستان جو کہ دہشت گردی کا خود بذات خود بہت بڑا چیمپئن ہے, اور جہاں پر اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے یعنی ریاستی دہشت گردی کی اتنی بدترین مثالیں ہیں, اس کی تفصیل میں تو بعد میں آئیں گے. میں ذرا تھوڑا سا آپ کو ریکال کروانا چاہتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو 2020 میں فارن آفس نے ایک ڈوسیئر جو ہے وہ پبلک کیا تھا, جس کے اندر بھارت جو ہے کس طرح سے دہشت گردی پاکستان میں کروانے میں ملوث ہے, اس کی پوری تفصیلات اور ثبوت کے ساتھ وہ سب کچھ بتایا گیا تھا. ایک کنسورشیم بنا رہا تھا جی انڈیا, جس میں ٹی ٹی پی, جس میں بی ایل اے, جس میں بی ایل ایف اور بی آر اے, یہ ساری وہ علیحدگی پسند بلوچ تحریکیں ہیں, تنظیمیں کہہ لیں ان کو, چھوٹی چھوٹی یہ تحریک وحریک تو خیر کوئی نہیں ہے, جس میں ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کروانی تھی, اور خاص طور سے جو سی پیک کا پروجیکٹ تھا اس کو برباد کروانا مقصود تھا. یہ تصویر آپ کو دکھانی ہے ناظرین. ان حالات میں اور ان پالیسیز میں یہ نتیجہ, یہ 1500 کانسٹیبل جو ہیں یہ ان کی نوکریوں کے لیے 1.5 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا. یہ 28,000 لوگ وہاں پہ ٹیسٹ دینے کے لیے اسلام آباد کا جو سپورٹس کمپلیکس ہے اس کی, میں تو پہلے سمجھا یہ فیک ہے, بعد میں میرے پروڈیوسر نے اس کو کنفرم کیا. فار یور کائنڈ انفارمیشن, ان میں ہزاروں ایم اے پاس ہیں بچے. یار جب ماں باپ اپنا تن من کانسٹیبل کے لیے قرضے لے کر بچے پالیں گے اور وہ ماسٹر ایم اے کر لیں گے قرضے لے کر, انہیں نوکری 10 سال نہ ملے گی. کانسٹیبل بھرتی ہوتے ہیں وہاں بھی سفارش ہی چلنے ہیں, کیونکہ اسلام آباد میں تو انے وا. تو اس ملک میں آپ نئی قوم کو, نئی جنریشن کو جو 60% ہے, آپ انہیں بے روزگاری اور چوری چکاری سکھا رہے ہیں اس طرح.